ایم کیو ایم ضلع اٹک کے زیر اہتمام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا کے خلاف احتجاج۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی اپیل پر ضلع اٹک کے کوآرڈینیٹر سردار طاہر احسان خان کی قیادت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا کے خلاف کچہری چوک میں احتجاج کیا۔ احتجاجی ریلی کے شرکاء نے ایم کیو ایم کے پرچم اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر طاہر احسان خان خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کے ہر حکم پر لبیک کہے گی۔ امریکی عدالت میں قوم کی بیٹی کو ظالمانہ سزا سنائی، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کی بے گناہ بیٹی کی رہائی کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ پاکستان اینٹی ٹی بی ایسوسی ایشن کے ورکروں کی 25 رکنی ٹیم نے گزشتہ روز ضلع ڈیرہ غازی خان کے سیلاب زدہ علاقوں میں گھرے لوگوں کو 6 لاکھ روپے کی خوراک، ادویات اور دیگر امدادی سامان تقسیم کیا۔ میڈیکل کیمپوں میں موجود تپیدق کے 100 مریضوں کو ادویات اور فوڈ پیکٹ دیے گئے۔ ہر پیکٹ میں چینی، چاول، دال اور گھی کے 1-1 کلو، چائے پتی اور خشک دودھ موجود تھا۔ ایسوسی ایشن کے عملے نے 200 افراد کو کپڑوں کے سوٹ بھی فراہم کیے۔ مظفر گڑھ کے ایک مقام پر ایسوسی ایشن کی ایک امدادی گاڑی پھنس گئی، جس سے مشکل سے نکالا گیا۔ ایسوسی ایشن کے صدر چودھری محمد نواز کی زیر قیادت امدادی ٹیم نے تحصیل جامپور کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو بھی امداد پہنچائی۔ مقامی ہسپتال میں سیلاب کا پانی داخل ہو گیا، تاہم تپیدق اور دیگر امراض میں مبتلا خواتین کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ پانی آ جانے کی وجہ سے ہسپتال کا جنریٹر خراب ہو گیا اور بجلی بند ہونے سے علاج کے کام میں رکاوٹ پڑی، جس پر چودھری محمد نواز نے اپنی جیب سے 2000 روپے عطیہ دے کر جنریٹر کی ہنگامی بنیادوں پر مرمت کرا کے بجلی بحال کرائی۔ اوکاڑا ڈسٹرکٹ کا 1927 میں قائم ہونے والا قدیم اور واحد ایک کلاس ریلوے اسٹیشن بصیر پور شدید بدحالی کا شکار ہے۔ آمدنی کے لحاظ سے بھی یہ ریلوے اسٹیشن ضلع بھر میں پہلے نمبر پر ہے اور کم از کم 1 کروڑ روپے سالانہ آمدنی ہے، مگر مسلسل 20-25 سال سے اس ریلوے اسٹیشن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم بصیر پور ریلوے اسٹیشن قصور پاک پتن برانچ پر سب سے زیادہ مسافر اسی ذرائع آمد و رفت کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد آبادی والے شہر بصیر پور کے علاوہ 86 چھوٹے بڑے دیہات اور ان کی ملحقہ آبادیاں ریل کے سفر کو ترجیح دیتی ہیں اور سامان کی نقل و حمل کے لیے اس ذرائع آمد و رفت کو استعمال کرتے ہیں، مگر مسافروں کے لیے انتظار گاہ اور بیٹھنے کے لیے بینچ تک نہیں ہے۔ کراچی ایکسپریس کی زیادہ تر بوگیاں پلیٹ فارم سے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو نیچے اترنے اور سوار ہونے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریلوے پلیٹ فارم کی حفاظتی باڑ کئی سال پہلے کی ٹوٹ چکی ہے، مگر دوبارہ نہیں لگائی گئی اور یہ کسی بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ سینئر اسٹیشن ماسٹر ملک محمد اسلم نے بتایا کہ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مزید ٹرینیں چلنی چاہیے اور اے سی کوچ کو بحال کرنا چاہیے۔ شہر کی سیاسی سماجی تنظیموں نے وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور سے مطالبہ کیا ہے کہ بصیر پور ریلوے اسٹیشن پر خصوصی توجہ دیں اور کیگن پور، عثمان والا اور کھیڑیاں کی طرح اسے دوبارہ تعمیر کر کے پلیٹ فارم پر شیڈ بنائے جائیں اور بنیادی سہولیات جلد از جلد فراہم کی جائیں۔ لاہور میں جسم فروشی کے کاروبار سے جان چھڑوا کر باعزت شادی شدہ زندگی گزارنے والی خاتون اور اس کے شوہر کو قتل کرنے کی دھمکیاں، جوڑا انصاف کے حصول کے لیے دنیا نیوز پہنچ گیا۔ قصور کے رہائشی وسیم عباس نے ٹکسالی کی رہائشی آمنہ سے پسند کی شادی کی، جس کے بعد وہ لاہور میں رہنے لگے، لیکن آمنہ کے والدین جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہیں، انہوں نے اس شادی کو ماننے سے انکار کر دیا اور وسیم عباس کو قتل کی دھمکیاں اور اس پر چوری کے جھوٹے مقدمے بنانے شروع کر دیے۔ بیاہتا جوڑا اپنے والدین کے مظالم سے تنگ آ کر انصاف کے حصول کے لیے دنیا نیوز پہنچ گیا، جہاں آمنہ نے وزیر اعلیٰ اور چیف جسٹس سے تحفظ اور انصاف کی اپیل کرتے ہوئے پرامن شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے مدد کی اپیل کی ہے۔ یہ میرے گھر والے جو ہیں وہ جسم فروشی کا کام کرتے ہیں اور وہ مجھ سے بھی وہ کروانا چاہ رہے تھے اور اس وجہ سے میں نے اپنی مرضی سے کورٹ میرج کی ہے اور میرے وہ خاوند پہ جھوٹے مقدمے بنا رہے ہیں، کبھی کوئی مقدمہ، کبھی چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی اغوا کا پرچہ کروا دیتے ہیں۔ بورے والا میں 8 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کے مرتکب شخص کو اہل محلہ نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بورے والا اشرف ٹاؤن کے رہائشی نذیر احمد کی 8 سالہ بیٹی امارہ نذیر محلے کی دکان سے کوئی چیز خریدنے گئی اور لاپتہ ہو گئی۔ شام 6 بجے تک گھر نہ پہنچنے پر اہل خانہ نے تلاش شروع کی۔ اس دوران محلے کے ایک بزرگ کی نشاندہی پر محلے داروں نے ایک گھر کی دیواریں پھلانگ کر الماری میں سے بچی کو برہنہ اور نیم بے ہوشی کی حالت میں برآمد کر لیا۔ اسی دوران اس گھر میں مقیم 2 اور لڑکے موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ شریک ملزم عبد الرزاق کو اہل محلہ نے پکڑ لیا۔
اور زدوکوب کرنے کے بعد حوالے پولیس کر دیا۔ بچی کو زخمی حالت میں DHQ ہسپتال بہاڑی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اہل محلہ کے مطابق عرصہ دراز سے اس گھر میں فحاشی کا اڈہ چلایا جا رہا تھا۔ بچی کے والدین اور اہل محلہ نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف سے پرزور اپیل کی ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے غرار واقعی سزا دی جائے۔ صوبہ پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس اور خبروں پر۔ ناظرین، شہروں میں تو صحت کی بہتر سہولتیں کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی ہیں، لیکن ملک کے دور دراز علاقوں میں اکثر و بیشتر صحت کی ناکافی سہولتوں کی شکایات سامنے آتی رہتی ہیں۔ استور میں بھی اسپتال تو موجود ہے جو 90,000 کی آبادی کا 70% بوجھ اٹھائے ہوئے عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہا ہے، لیکن یہ سہولتیں ناکافی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا فاروق کی اس رپورٹ میں۔ 1 لاکھ نفوس پر مشتمل وادی استور کا واحد اسپتال مناسب سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے مسائلستان بن گیا۔ مناسب سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے اب تک 25 خواتین زچگی کے دوران اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ ایریشن ہیں، منظور ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبان یہاں ڈیوٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ خاص کر لیڈی ڈاکٹر جو ہے اس کا فقدان ہے۔ میں زبردستی ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھیجتے ہیں، 2 سال کا عرصہ تو بڑی بات ہے، کچھ مہینے یا 1 سال رہ کے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسپتال میں موجود ڈاکٹر اکثر غائب رہتے ہیں، جبکہ کئی ڈاکٹر اپنی مرضی سے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اسپتال میں موجود کروڑوں روپے مالیت کا سامان استعمال نہ ہونے سے خراب ہو رہا ہے، جبکہ لیبارٹری ٹیکنیشین اسپتال میں مریضوں سے پیسے بٹورنے لگے ہیں۔ پاپولیشن جو ہے جو استور کی تو 80,000 یا 90,000 جو ہے، اس میں سے میرا خیال یہ ہے کہ کوئی 70% تو یہاں آ جاتے ہیں لوگ۔ یہ ہاسپٹل ہے، یہ ایز اے سول ہاسپٹل یہاں کام کر رہا ہے، ابھی تک یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنا نہیں ہے، نہ ہی اس کی بلڈنگ شفٹ ہوئی ہے، نہ یہاں پہ اس طرح سے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایز اے سول ہاسپٹل یہاں کام وہ ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے۔ دنیا نیوز نے شکایات ملنے پر اسپتال کا دورہ کیا، جس کے دوران مریضوں نے ڈاکٹروں اور عملے کا پول کھول دیا۔ کیمرہ مین اقبال احمد کے ساتھ رانا فاروق، جنیا نیوز استور۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر ہو یا سیلاب زدہ چہروں پر خوشی کے لمحات کا تذکرہ، صحت کے مسائل ہوں یا انفراسٹرکچر کی تباہالی، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ عوام کو درپیش مسائل کی درست نشاندہی کی جائے تاکہ عوام کو اس حوالے سے ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ مسائل کی درست نشاندہی میں آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔